خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں برطانیہ کے شہر برمنگھم کے قریب ایک ٹاؤن ہے ڈڈلی، وہاں پہ ہوں، اور ایک بہت ہی اہم ولاگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی دنیا آپ بناتے ہیں، سیلف میڈ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اپنا جہان خود بناتے ہیں۔ اور ایک ایسے ہی نوجوان سے میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں۔ میرے تو وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ان کی سٹرگل بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں، انسپائریشن کا باعث ہوگی۔ انہوں نے ایک طویل جدوجہد کی ہے، پاکستان سے بنگلہ دیش، بنگلہ دیش سے سویڈن، اور سویڈن سے اب برطانیہ۔ اتنا طویل سفر انہوں نے طے کیا، اور اس سفر میں جو انہوں نے کامیابیاں حاصل کی، جو مشکلات انہوں نے دیکھیں، اور کس طرح سے وہ آج ایک برطانیہ میں بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ عام طور پہ جن چیزوں کی انسان کو خواہش ہوتی ہے وہ سب ان کے پاس ہیں۔ تو یہ سب ہم جانیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو اپنے خواب لیے برطانیہ آنا چاہتے ہیں، سویڈن آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ کیا مشورے دیں گے، اور کس طرح سے ان کی جو باتیں ہیں ہم سب لوگوں کے لیے، ناظرین کے لیے جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں، بہت ہی رہنمائی کا باعث بھی ہوں گی، معلوماتی بھی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو امجد صاحب بہت شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ کا آنا ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی ہے۔ جی، مجھے پتا ہے کہ آپ مصروف بھی ہیں اپنے بزنس میں بھی، لیکن آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، آپ کی محبت ہے۔ آپ نے جو پوری زندگی میں سٹرگل کی ہے، جیسے میں نے کہا، وہ ایک غیر معمولی ہے، اور آپ نے اپنی جو یہ دنیا ہے، یہ جہان ہے، یہ خود آپ نے تعمیر کیا ہے۔ اس سب پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج کچھ لوگ مثلا پاکستان سے ان کے بھی خواہش ہے کہ وہ یورپ آئیں، برطانیہ آنا چاہیں۔ اس وقت برطانیہ کی کیا صورتحال ہے؟ کیا اب بھی نئے لوگوں کے لیے یہاں پہ امکانات ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ جی، امکانات ہر دور میں موجود ہوتے ہیں یہاں پر، ابھی بھی اسی طرح جیسے پہلے تھا۔ پہلے کے مسائل کچھ اور طرح تھے، ابھی کے مسائل کچھ اور طرح کے، لیکن ولنگنیس ہے اور جو آپ کی مینٹل اسٹرینتھ ہے، وہ ہمیشہ آپ کے کام آ سکتی ہے۔ کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس مائنڈ سیٹ سے آئیں۔ جی، کہ اگر آپ تعلیم میں آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ یونیورسٹیز پرائیویٹائز ہو چکی ہیں۔ جی، یونیورسٹیز کو اپنا سسٹم چلانے کے لیے اسٹوڈنٹس چاہیے، جی، وہ زیادہ ریلائی کر رہی ہیں فارن اسٹوڈنٹس پہ، فارن اسٹوڈنٹ، کیونکہ وہی زیادہ پیمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بغیر ان کی یونیورسٹی چل بھی نہیں سکتی۔ تو اب یہاں پہ آ تو گئے، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنا کورس اچھا چوز کریں، جس میں آپ کو شوق ہو کچھ حاصل کرنے کا، جی، یا اس میں آپ تحقیق کر سکیں، یا آپ اس میں آپ کو خود اپنا اندازہ ہو کہ آپ اس میں کچھ بہتری کر سکتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں وہ دوران تعلیم کام کر سکتے ہیں؟ اپنے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں ان کے؟ جی، اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو اپنے اخراجات تو پورے ہو جاتے ہیں، کچھ ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں کہ وہ 20 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، مختلف کورسز کے مختلف آورز الاؤڈ ہوتے ہیں۔ جی، تو وہ پھر آپ اپنا کورس کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں کتنے گھنٹے الاؤڈ ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد آج کل آپ کو وہ دیتے ہیں پوسٹ اسٹڈی ورک کی اجازت، وہ آپ کو ایکسٹرا 2 سال دیتے ہیں جی، کہ آپ اتنی دیر میں ورک بھی کریں، اور جو آپ نے ڈگری کی ہے اس میں اپنی جاب بھی تلاش کریں۔ تو وہ بھی کافی اچھی فیسلٹی ہے یو کے میں۔ تو جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ظاہر خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ تعلیم کے بعد یہاں انہیں کام مل جائے، یہاں رہنا شروع کرے، یہاں کی شہری بنے۔ ایک لمبا سفر ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی امکانات ہیں یہاں پہ آ کے اسٹوڈنٹس کے بعد ان کو جاب مل جائے وہ، اور اس کے بعد وہ یو کے شہری بن سکیں؟ جی، بلکہ گورنمنٹ نے اس کو پورا ٹریک کر کے دے دیے کہ آپ آئیں، جی، آپ تعلیم حاصل کریں، آپ پوسٹ اسٹڈی ورک کریں، اس کے بعد آپ اپنے متعلقہ جاب کے لیے تلاش کریں، اور ان سے وہ لیں آپ ورک پرمٹ۔ جی، وہ جو ورک پرمٹ آپ کو الاؤ کرتا ہے یہاں پہ، آپ کو پورے رائٹس دے دیتا ہے یہاں پہ رہنے کے، کام کرنے کے بعد ان کے وہ ٹریک کیا ہے کہ اس کے کچھ سال بعد، 5 سال بعد، 6 سال اچھا، بعد۔ ورک پرمٹ کے لیے جیسے ہمارے سویڈن میں انہوں نے ایک تنخواہ کی کافی حد رکھی ہے، جی جی، یہاں جو ورک پرمٹ ہے اس کی تنخواہ کی حد کچھ زیادہ تو نہیں، مشکل تو نہیں اس طرح سے جاب تلاش کرنا؟
وہ جو اسکل ہے جو ڈیمانڈ ہے وہ اسی کے مطابق ہے. جی اگر آپ کے پاس وہی پراپر اسکل ہے جی اور آپ کے پاس جو لوگ جاب آپ کو دے رہے ہیں ہم، تو اس کے مطابق وہ رائٹ وہ رائٹ ویجز ہے. جی کہ اب جس طرح مہنگائی ہوئی ہے 41,000 کی کچھ جاب میں لمٹ ہے، وہ زیادہ ان لوگوں کو لگتی ہے جنہوں نے کوئی انلیگل طریقے سے اس کو حاصل کرنا ہے. اگر لیگل آپ طریقے سے لیگل طریقے پاسبل سے ہے. حاصل کرتے ہیں تو پھر تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ کو کم از کم ہم، 41,000 ملیں گے. آپ یہاں پہ اچھی طرح زندگی گزاریں گے اور اس کے بعد آپ کو ویزے کی پرابلم بھی نہیں ہوگی. اچھا اسٹوڈنٹس کے علاوہ مطلب باقی کچھ ایسے ذرائع بھی ہیں یہاں سیٹلمنٹ کے لیے، جو لوگ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے جی ہیں پاکستان میں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں، انڈیا میں، جی اور لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یو کے آنا چاہیں، جی تو ان کے لیے آپ کو بتا سکتے ہیں کوئی ایسی انفارمیشن؟ بیسٹ ہے کہ اپنے آپ کو ہائیلی اسکلڈ کریں. وہ یو کے جو ویب سائٹ ہے وہ ڈیمانڈ ہے کون کون سے پیشوں میں ہمیں ضرورت ہے یہاں کی، ہم، اس کے مطابق اپنے آپ کو اکوپ کریں کہ یہاں پہ آپ کو میشنریز، مکینکس، ہم، اس کے ساتھ obviously اگر یو کے میں رہنا ہے تو آپ کو انگلش آنی چاہیے. ہم۔ تو کچھ لوگ اچھے مکینک ہوتے ہیں لیکن ان کو انگلش نہ آنے سے ان کا ویزا نہیں لگ سکتا. اب بتائیے کہ اگر کوئی وزٹ ویزے پہ یہاں برطانیہ آ جائے جی. تو کیا امکانات ہو سکتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ کام مل جائے، یہاں رک جائے یا ٹھہر سکے؟ نہیں، وہ غیر قانونی ہے. آپ وزٹ کے لیے آئے ہیں جی. تو آپ وزٹ کریں. ہم، اس کے اگر آپ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ آپ جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا مشکلات پیدا کریں گے. جی اچھا، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جو یورپ کے دوسرے ملکوں سے برطانیہ آنا چاہتے ہیں، جی پہلے تو یو کے جو ہے وہ پارٹ تھا ایو کا، اب جی جی آپ ایو کا حصہ نہیں ہے، جی قانون کچھ بدل گئے ہیں، جی جی تو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ آپ بتانا چاہیں، سویڈن سے، جرمنی سے، اٹلی سے، یونان سے اگر کچھ لوگ موو کرنا چاہیں برطانیہ جی تو ان کے لیے بھی کچھ آسانی ہے؟ جی. یہاں پہ پہلے تو بہت آسانی تھی، ابھی تھوڑی سی انہوں نے لو چینج ہوا ہے. جب یہ بریکسٹ کے قریب تھا بہت سارے ہمارے دوست احباب آئے ہیں اسپین سے، اٹلی سے اور دوسرے ممالک سے آئے ہیں. انہوں نے یہاں پہ آ کے بھی بہت محنت کی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ چاہتے تھے کہ یو کے میں مساجد کا بڑا نیٹ ورک ہے جی اور انگلش بولنے کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ جب پاکستان جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کمیونیکیشن کا مسئلہ نہیں ہوتا. جی کہ وہ جب وہ اگر آپ اسپین سے آئے ہیں تو آپ ایک تھرڈ لینگویج ہو جاتی ہے، انگلش بھی آپ نے سیکھ لی، اردو بھی سیکھ لی، جی پھر بھی آپ کمیونیکیٹ اگر آپ نے صرف اسپینش سیکھی ہے تو آپ کے لیے کمیونیکیشن کا مسئلہ ہوگا. جی تو اس لحاظ سے ایک بہت اٹریکشن تھی لوگوں کے لیے کہ یو کے میں جائیں، جی اور اچھا یہاں پہ دین سیکھنے کا بھی اپرچونیٹی ہے، اور بچے انگلش میں ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ان کے لیے مواقع جو ہے پوری دنیا میں بڑھ جائیں گے. انگلش کی آپ نے بات جی کی ہے، واقعی جو جی لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے ہیں، جی انگلش ظاہر ہے جی ان کے لیے کوئی اس طرح سے مسئلہ نہیں ہے، جی اور دوسرا یہاں پہ ان کی بہت بڑی تعداد آباد ہے جی ساؤتھ ایشیا سے، بر جی صغیر سے برطانیہ میں، اور ہمیں جب وزٹ ہم کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے بھی ہم ساؤتھ ہال میں تھے، یہاں برمنگم میں، تو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے انڈیا پاکستان گھوم رہے ہیں. جی. اس کے باوجود کیا یہاں پہ پرابلمز ہیں انٹیگریشن کے، ڈسکریمنیشن کے، یا کسی طرح سے ان کو کچھ تعصب کا کسی حوالہ جاب کے لیے کسی جگہ پہ ہوتا ہو؟ یہاں کا قانون بہت اچھا ہے، جس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور وہ کمیونٹیز آپ دنیا میں جہاں چلے جائیں. میرا تعلق بیمر سے ہے، جیسے آپ کا جی کافی بڑا تعلق ہے بیمر کے ساتھ. جی تو شروع میں ہم دیکھتے تھے وہاں پر بھی لوگوں کو کچھ چھوٹے موٹے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جی لیکن جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، ان کی عزت وہ ہر ایک بندہ کرتا ہے. یہاں پر اگر ہم لوگ آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں اور معاشرے میں کمیونٹی کا بھی نام، اپنی کمیونٹی کا نام بنائیں. کہ اگر ہم پاکستان سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، بنگلہ دیش سے آئے ہیں، تو ہمارا ملک کا نام بھی ساتھ آ رہا ہے ساتھ، تو ہم اس کو بھی کیری کریں اور محنت کریں. تعصب ہے جیسے جس چیز کے آپ نے ایکچوئل سوال تھا، لیکن اس طرح نہیں ہے
کہ آپ رستے میں جا رہے ہیں، کوئی آپ کو تنگ کرے گا، جی آپ اگر آپ قابل ہیں جاب آپ کو ملے گی. لوگ آج کل دیکھتے ہیں کہ آپ میں صلاحیت کتنی. بلکہ میں نے جی برطانیہ میں دیکھا ہے، باقی جی یورپی ملکوں میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ جی اپنے لباس میں جا رہے ہیں جی اور وہ اپنے ان کے علاقے ہیں، ان کو بالکل ایسے اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. جی اچھا، اس کے باوجود ہماری جو یہاں پہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، اور خصوصاً بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اس حوالے سے بات کیجیے. جی. پہلے ایک بات، وہ ذیلی بات، آپ نے لباس کی بات کی، تو لباس پہنے جیسے عمران خان پہنتا ہے، شلوار قمیض پہنتا ہے تو وہ کتنا پیارا لگتا ہے. جی تو آپ جب باہر نکلیں شلوار قمیض پہن کے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی پرسنالٹی ساتھ لے کے چلیں. جی یہ نہ ہو کہ وہ نیچے وہ ٹوٹے ہوئے سلیپر پہنے ہوئے ہیں اچھا اور یہ بھی ٹھیک جی ہے، اچھی بات کی آپ نے. جی ہاں جی، تو باقی مسائل یہاں پہ جی اور خصوصاً بچوں کے حوالے سے جی. کس طرح کے مسائل ہیں ٹین ایجز کے جو لوگ ہیں؟ یہاں پر کچھ چیزیں آہستہ آہستہ بچوں پہ کھلنا شروع ہوتی ہیں جو کہ سسٹمیٹک پرابلم بھی ہیں. ایک دفعہ میں نے بھی اس پہ بات کی تھی ہمارے جو لوکل ایم پی ہیں اس سے بھی، کہ ہمارے جو سسٹم ہے اس میں جو ہمارے مختلف جگہوں پہ رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے، ایک چیز ہے اس میں لکھا ہوتا ہے ایتھنک بیک گراؤنڈ. جی وہ ون آف دا بگیسٹ پرابلم ہے ہمارے انٹیگریشن میں. اچھا، یہ ہمارے سویڈن میں نہیں ہے؟ وہاں ہمیں کوئی ایسا فارم نہیں ہے جس میں آپ کو ایتھنک انفارمیشن دینی پڑے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ مجھے حیرت ہے کہ جی یہاں پہ ہے. جی. اس کا مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم برٹش ہیں، جی کیونکہ یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں اسکولوں میں جا رہے ہیں، وہ ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہے ہیں، اسکولوں میں اچھا ماحول ہے، کوئی کسی کو ریسزم کا اس طرح شکار نہیں ہونے دیتے، یا جی کوئی کسی اس طرح کے مسائل چھوٹے موٹے ہوتے ہیں لیکن کوئی اتنا میجر مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ اسکولوں میں. لیکن بچے وہ برٹش بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم جب وہ پہلے پیرنٹس ان کے فارمز وغیرہ فل کر رہے ہوتے ہیں، پیرنٹل ڈیوٹیز چل رہی ہوتی ہیں، جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو خود فل کرنے پڑتی ہیں چیزیں. تو وہاں پہ ان کو پتا چلتا ہے، وہ کوشچن پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کا ایتھنک بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو وہ ان کے لیے بھی شاک ہوتا ہے. نہیں تو یہ تو ان سارٹ آف ڈسکریمنیشن ہو سکتی ہے. اس کو یہاں پہ جو آپ کا ڈسکریمنیشن ورڈز میں ہے نا، کوئی آدمی اگر وہاں لے جائے مجھ سب کے پاس کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو بائی لا نہیں پوچھ سکتے وہاں پہ. جی. وہ یہاں پر ایک یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی بہت ہیں، اب جب مجھ سے پوچھتے ہیں تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. نہیں آپ کی، لیکن کیونکہ میں پاکستان سے ہوں، آپ تو وہاں سے نا، آپ کی جو یہاں پہ جی تیسری چوتھی جنریشن ہے جی. اس سے بھی ایتھنک بیک گراؤنڈ پوچھی جاتی ہے. اب کسی کے وہ کیا کہتے ہیں، کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا کہ بھئی یہ دوسری جنریشن سے ہے، یہ تیسری جنریشن پہ ہے. تو اس کو آپ ان سارٹ آف پرابلم سمجھتے ہیں پوچھنا؟ آئی تھنک یہ انٹیگریشن میں جو ہے نا، اس میں پرابلم کرتی ہے. اگر آپ ایز اے اسٹیٹ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں نا، تو یہ آپ بچوں میں، اگر میں ایک فیملی کا سربراہ ہوں تو میں اپنے بچوں میں کچھ اس طرح کا پوچھوں کہ بھئی آپ وہ ممبر سے نہیں ہو، آپ کسی اور طرف سے ہو، پرابلم آئے گی تو وہ سمجھے گا کہ میں اتنا برابر نہیں ہوں باقی بچوں کے. یہ صحیح ہے. اچھا، بچوں کے حوالے سے بات کر رہی، میں نے یہاں پہ نوٹ کیا کہ یہاں برطانیہ میں جو بچے ہیں، جو لوگ ساؤتھ ایشیا سے ہیں یا پاکستانی کی میں بات کروں، تو بچے اردو اور پنجابی میں اتنے فلوئنٹ نہیں ہیں. تو کیا وجہ؟ والدین گھروں میں بچوں کے ساتھ اردو پنجابی نہیں بولتے؟ ایک بڑی لینگویج سے بچے محروم ہو رہے ہیں. جی. یہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے یہاں پہ ہمارے اردو کلاسز بھی ہوا کرتی تھی، توجہ بہت تھی اس پہ، اور مسائل زیادہ یہ بھی تھے کہ اس وقت جب لوگ پاکستان جاتے تھے کمیونیکیشن کا مسئلہ ہوتا تھا. اب پاکستان میں بچے انگلش بولنا شروع ہو گئے وہ بچے زیادہ انگلش ان سے بولتے ہیں. جی. تو جب وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی پرابلم نہیں رہی یا اتنی ضرورت نہیں رہی. پہلے بھی لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے ایز اے وے آف کمیونیکیشن، زبان کے طور پہ نہیں تھی کہ، لیکن جب اگر کسی کو تھوڑا شوق پڑ جائے
اردو میں جو کتابیں ہیں، اردو میں جو شاعری ہے، اردو میں لیکن یہ بدقسمتی کہ ایک بہت جی بڑی زبان اردو، پنجابی جی بڑی زبانیں ہیں، یا جی باقی جو ساؤتھ ایشیا کی ہیں جی وہ زندہ رہنی چاہیے. اچھا، جی یہاں پہ جو نوجوان ہیں ہمارے، جی ان کا یونیورسٹی جانے کا رجحان، ہماری جو امیگرینٹ فیملیز ہیں انڈیا پاکستان سے، وہ کتنا ہے؟ کتنے بچے جو ہے وہ یونیورسٹیز جا رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے؟ ہمارے یہاں پہ جب ٹیوشن نہیں تھی یونیورسٹی کی تو بہت بڑا رجحان تھا. بعد میں گورنمنٹ نے تبدیلی کی کہ آپ بینک سے، آپ نے فوراً ماں باپ سے پیسے لے کے نہیں دینے، بینک آپ کو لون دے گا. ایز سون ایز آپ کو یونیورسٹی ایکسیپٹ کرتی ہے تو آپ کو بینک لون دینے کے پابند ہے، وہ آپ کی ٹیوشن پے کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ نے بہت ہی کم ایک ساتھ میں واپس بھی کرنی ہے جب جاب ملے. جب جاب ملے گی، اور وہ بھی اس کا منیمم تھریش ہولڈ ہے شاید 25,000 ہے، تو پھر آپ پے کریں گے. لیکن اس میں جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کی بہت زیادہ کمیونٹی کی ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کو کلیریفائی کریں لوگوں کے لیے کہ اگر آپ ایک بڑے مقصد کے لیے بینک سے لون لے رہے ہیں تو آپ کمیونٹی کی ہیلپ کے لیے اس پہ ان کا چاہیے کہ اس پہ وہ بچوں کی رہنمائی کریں، اور ان کو سامنے آنا چاہیے، اور ہر سال آنا چاہیے، کیونکہ ہر سال نئے بچے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے پہلے جب یہ مسئلہ ہوا تو اس وقت کچھ کلیئرنس دی ہو، لیکن اس کو ہمیں بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یعنی بچے اس وجہ سے جب سے ٹیوشن فی ہوئی ہے اور آپ نے جو اگر وہ لون لینا اس پہ انٹرسٹ پے کرنا ہے، تو جی ہمارے لوگوں کے جو بچے ہیں ان کا یونیورسٹی جانے کا رجحان کم ہوا ہے، اس پہ بہت بڑا فرق پڑا ہے. فرق پڑا ہے. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کا جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹی سے نکلیں گے تو آپ 35-40,000 کے مقروض ہو چکے ہوں گے. لیکن یہ تو باقی ملکوں میں بھی، ایون سویڈن میں جو بچے پڑھتے ہیں، علامہ جی ٹیوشن فی نہیں ہے وہاں پہ، فری ہے، جی لیکن جو بچے پڑھتے ہیں دوسرے شہروں میں، تو ایک تو وہاں پہ 3,000 کے قریب اسکالرشپ ہر بچے کو ملتا ہے، جی وہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بچے سی ایس این سے وہاں لون لیتے ہیں جی اور وہ لون اسی طرح واپس کرتے ہیں. جی تو جو بچہ 4 سال پڑھ کے آتا ہے اس پہ بھی آلموسٹ سویڈن میں بھی اتنا لون تو ہو جاتا ہے، جی حالانکہ وہاں ٹیوشن فی نہیں ہے. تو جی اس کے وہاں یہ کوئی سوال نہیں میں نے سویڈن میں نوٹ کیا کسی نے اٹھایا ہو. برطانیہ میں کیونکہ کیا یہاں جو پاکستانی ہیں ابھی بھی وہ تھوڑے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کنزرویٹو ان کی سوچ ہے، یا ان کی یہاں گائیڈنس ٹھیک نہیں؟ آپ اس کو جو ریلیجیس تھاٹس ہیں وہ ہر ایک کے ڈفرینٹ ہیں، تو اس میں ریلیجیس لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کریں اور بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ ایجوکیشن حاصل کرنی، اسپیشلی جب آپ کی کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن ہے. اب یہاں پہ جب دوسرے ملک سے آپ کا ایتھنک بیک گراؤنڈ گنا جاتا ہے تو آپ اس کو، اگر آپ اچھی جابیں نہیں کریں گے تو آپ کو پیچھے رہ اسی جائیں طرح گنا جائے گا کہ گے. یہ جی آپ نے درست کہا. یہ میں نے ایک جی رپورٹ بھی پڑھی تھی جی کہ برطانیہ میں جو پاکستانی، بنگلہ دیش، انڈیا، بہت سے ملکوں کا انہوں نے اسٹیٹسٹکس دیا تھا، تو پاکستانی بیک گراؤنڈ کے جو بچے تھے یونیورسٹیز میں اور جابز میں وہ بہت پیچھے ہیں، ان کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی ٹھیک نہیں ہے. تو جی امجد نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ہمارا یہ ولاگ کچھ ہمارے ریلیجیس اسکالرز دیکھ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے. کیا وہ تعلیم کے لیے اگر حکومت کی جانب سے جو لون ہے اس میں معمولی سا جو انٹرسٹ پے کرنا ہے تو کیا جی وہ پے کر کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر یہ رستہ بند کریں گے تو ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں جی وہ تعلیم، تحقیق اور جابز میں بہت پیچھے رہ جائیں گی. بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. جی اگر بچے مختلف لیول کے ہوتے ہیں، جو ہائی لیول گریڈ حاصل کرتے ہیں GCSEs اور اے لیول میں، ان کو تو اس طرح کے کوشچن بھی نہیں کوئی کرنے دیتا، وہ کہتے ہیں جاؤ. اچھا، وہ نہیں پوچھتے. میننگ ان کو پتہ ہے کہ آگے برائٹ فیوچر ہے. جی، جو بچے ہوتے ہیں نا میڈیوکرز کہہ لیں آپ ان کو، یا وہ ہو سکتا ہے یونیورسٹی میں جا کے انہوں نے صحیح پھلنا پھولنا ہو، کالج اور اسکول کے ماحول میں بھی ان کی اس طرح کی پروگرس نظر نہ آ سکتی ہو، تو ان کے لیے یہ کوشچن بڑا کوشچن بن جاتا ہے کہ اگر ہم نے اتنا لون بھی لے لیا اور آگے ہمارا لیول بھی شاید اتنا ہائی نہیں ہے تو ہمارا کیا بنے گا آگے جا کے. ڈگری حاصل کرنے کے بعد.
لیکن میں جو میرا جو تھوڑا سا تجربہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسکول کالج میں اتنا اچھا نہیں کرتے، لیکن جب وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں ہاں تو وہ نکھر جاتے ہیں. ان کے اندر وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بچے شروع میں زیادہ نمبر لے رہے ہوتے ہیں وہ ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہوتا ہے، ریورس ہو جاتا ہے. جی اچھا اب ہم بات کرتے ہیں یو کے میں بزنس کے جی حوالے سے کہ یہاں پہ اگر کوئی آگے کام کرنا چاہتا ہے، بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، کس طرح کا ماحول ہے، کس طرح کی اپرچونٹیز ہیں، مسائل کیا ہیں؟ یو کے بہت بزنس فرینڈلی کنٹری ہے. آپ کی ولنگ ہونی چاہیے کہ آپ نے کس فیلڈ میں کام کرنا ہے. گورنمنٹ نے اتنی آسانی کی ہے، آپ گھر بیٹھ کے کمپنی بنائیں اور رجسٹرڈ کریں، کام شروع کر دیں، اور ڈپینڈنگ اگر کہیں پہ آپ کو کوئی لائسنس وغیرہ چاہیے وہ آپ نے لینے ہیں، لیکن زیادہ تر بزنس آپ سٹارٹ کریں اور اس کے بعد آپ سال کے بعد آپ نے اکاؤنٹس جمع کرانے ہوتے ہیں، تو سال تک تو آپ کو اتنی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں. یہاں مطلب وہ بیوروکریٹک پرابلمز، ہرڈلز اس طرح سے نہیں. جی جی اچھا وہ کوائٹ ہیلپ فل ہے. چلے ہم اس ساری چیز کو آپ کی جو سکسیس سٹوری ہے جی اس سے ہم سمجھتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ جس پوزیشن پہ آج ہیں یہ قابل رشک ہے. آپ نے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ نے اپنی دنیا خود بنائی ہے، اپنا جہان خود جو ہے وہ تعمیر کیا ہے. برطانیہ آپ کس سن میں آئے تھے؟ جی سب سے پہلے تو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی خاص مہربانی سے ہوتا ہے اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا. تو میں سن 2000 کے آخر اور سن 2001 کے شروع میں آیا. 2001 میں. جی جی تو آپ نے آنے سے پہلے آپ آئے سویڈن سے یہاں. جی جی اس کی ہم بعد میں کرتے ہیں. جی وہاں آپ نے ماسٹرز کیا جی اور اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی اور آپ یہاں آگے برمنگھم کے علاقے ڈڈلی میں اسی ٹاؤن جی میں جی بالکل 2001. جی 2001 سے آج 2025 آلموسٹ جو ہے وہ 25 سال ہو رہے ہیں، یعنی ربع سینچری، جی 1/4 سینچری. ان 25 سالوں کے سفر کو آپ بتائیے. جب آپ یہاں پہ آئے ظاہر ہے آپ کے پاس کام نہیں تھا، آپ کی مسز کے پاس بھی کام نہیں تھا، وہ کیسا دور تھا اور پھر آپ نے کیسے سٹرگل شروع کی اور ماسٹرز ڈگری لی انجینئرنگ میں، جی بجائے آپ نے جاب تلاش کرنے کے آپ نے سوچا میں کام کرتا ہوں. یہ بہت بڑا ایک مشکل اور ایک میں سمجھا بریو ڈیسیژن تھا. کیسے کیا آپ نے؟ اس میں پہلا تو عمل دخل سویڈن کا ہی ہے کہ میں نے جو ماسٹر تھیسس کیا تھا وہ تھا پروڈکٹ مینجمنٹ میں. جی سو تھوڑا سا انجینئرنگ سے میں بزنس کی طرف اس وقت بھی تھوڑا سا موو ہو چکا تھا، جی جو میری تعلیم کے آخری ٹائم تھا. جی تو یہاں پہ میں نے جب جاب سٹارٹ کی تو مجھے پتہ چلا کہ میں اپنی ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہوں. ٹھیک ہے. جی جاب میں زیادہ تر یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جب اپنا آپ کو خود آسان سی زندگی گزار سکتے ہیں آپ کہ آپ کو اتنی اچھی جاب مل جاتی ہے، آپ صبح جاتے ہیں چائے شائے پئیں، گپ شپ لگائیں کیونکہ آپ نے اتنا پہلے پڑھ لیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے وہ کام اتنا مشکل نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو لیکن جو آپ کو رقم ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے آپ کو، اس سے آپ اپنی زندگی بہت اچھی گزار سکتے ہیں. تو میں الحمدللہ 3 چھوٹی بہنوں کا بڑا بھائی تھا، اور اس لحاظ سے مجھے تھوڑا سا آؤٹ آف وے بھی سوچنے کی ضرورت یعنی اپنی فیملی بیک ان آزاد کشمیر. جی تو وہ بھی بڑی موٹیویشن تھی. اور اس کے علاوہ میرے والد صاحب مجھے بچپن سے ایک بات بتاتے تھے کہ بیٹا 70% رزق تجارت میں ہے، 30% ملازمت میں ہے. تو اس کا بھی ایک امپیکٹ چلا آ رہا تھا. کون سا کام پہلے یہاں شروع کیا؟ پہلے تو میں نے جب آیا تو میرے پاس جب 5 پاؤنڈ رہ گئے تو میں جابیں کافی اپلائی کر رہا تھا انجینئرنگ کے. کچھ انٹرویوز آ رہے تھے، اب انٹرویو میں جانے میں بھی خرچہ ہوتا ہے. جی تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو مجھے کوئی فوراً کچھ کرنا پڑے گا کہ ہم نے وہ علامہ اقبال کو اسٹڈی کر کے خودداری کا لیول بھی اتنا کر لیا ہوتا ہے کہ ادھار مانگنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. جی تو پھر میں نے یہاں پہ ایک فیکٹری میں کام کیا. اچھا جی جی تو
وہ بڑی عزت کرتے تھے میری. وہ جی کام تو ذرا وہ اپنا جو آپ نے جاب لی وہی کرنی ہوتی ہے, جی لیکن وہ جب بریک ہوتا تھا وہ مجھے سارے آفس میں بلا لیتے تھے. جی ایون وہ بعض کہتے تھے کہ کچھ اخبار, اس وقت اخبار بڑی پڑھی جاتی تھی ادھر بھی, جی جی وہ اخبار میں کوئی ایسا لفظ آتا تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ اس کا مطلب اس کیا کا مطلب کیا ہے. ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ جی بڑا اچھا ہوتا تھا کہ بھئی یہاں پہ تعلیم کی قدر وہاں بھی کر رہے ہیں جہاں پہ جی. آپ اس طرح کی جاب کے لیے نہیں گئے. تو نیکسٹ اسٹیپ پھر کیا ہوا فیکٹری جاب کے بعد؟ فیکٹری جاب کے بعد میں نے بی ٹی میں بھی کام کیا, اچھا, برٹش ٹیلی کام. برٹش ٹیلی کام میں. ہوں. تو وہ بھی میری جاب اتنی تھی کہ گھر کا خرچہ چل خرچہ جاتا. چل جاتا تھا. ٹھیک ہے. جی. اور تو آپ کی مسز بھی اس وقت کام نہیں کر رہی تھی ابھی, یا انہوں نے بھی نہیں, شروع مسز کیا؟ نے بھی کام شروع کر دیا, انہوں نے بھی مسز کی شروع بھی کر ڈگری دیا. ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اب لیکن ہم نے شروع میں یہ کیا کہ میرے خیال میں جو کامیابی کا اصل راز بنتی ہے, بعد میں چیز کی سمجھ شاید بعد میں صحیح لگتی ہے, کہ آپ رسپانسبلٹی لے رہے تھے. میں نے فوراً اپنا گھر لے لیا. اب مجھے پتا تھا میری رسپانسبلٹی ہے. میں نے گھر میں والد صاحب کو بولا کہ گھر چلانا میری رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ نے بہت محنت کی ہے, جی. تو اب آپ جو چیزیں انجوائے کرتے ہیں وہ کریں, تو کام کرنے کی ذمہ داری میری. ٹھیک ہے. تو اس سے تھوڑی سی وہ موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. جی اور آپ جابس پھر میں نے پہلے 2 سال میں نے جابس ہی کی ہیں, جی. لیکن میرا دل اٹکا ہوا تھا کہ میں نے بزنس ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں جاب میں مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس میں جو میرے ذمہ داریاں خواب پورے نہیں ہوں گے, جی, محدود میرے سیلری ہے, اپنے اتنے سچی بات ہے کہ وہ خواب نہیں ہے, باقیوں کے خواب جی, ہیں. کہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیسے پوری کرنی ہے. ہاں. تو اس سے اللہ بہت مدد کرتے ہیں آپ کی. جی کہ جو آپ جو میرے پارٹنر ہیں, افتخار نام ہے ان کا, جی ریڈنگ میں, تو انہوں نے ایک شروع میں بڑی زبردست بات مجھے بتائی کہ اپنے نا رزق میں جی آپ کچھ اور لوگوں کا حصہ رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو اللہ آپ کے رزق میں پھر کمی نہیں آنے دیتے. ماشاء اللہ, بڑی اچھی جی سوچ انہوں نے دی. جی صحیح ہے. جی. تو وہاں سے پھر محنت کرتے گئے, اچھا اور جو ہی بزنس اپرچونیٹی ملا اچھا, تو پھر ہم نے جابس چھوڑ کے اب بزنس کی طرف. کر. جی, اچھا. ہمیں پہلے ایک ٹیکسی فرم سیل ہو رہی تھی, جی تو وہ ہم نے خریدی. ٹھیک ہے. لیکن اس کو بھی ہم نے بڑی سسٹم کو سمجھ کے ٹیکنیک سے جی اور ان سے بات چیت کر کے اور ایگریمنٹ طے کر کے اس کے مطابق ہم نے خریدی. اس کے مطابق پھر اٹ لک ویری رسکی, لیکن وہ جو تعلیم حاصل کی تھی اس کی وجہ سے بڑی ہیلپ ہوئی کہ ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا کہ بھئی کیسے اس کو پورا کرنا ہے. جی تو بظاہر رسکی لگتا ہے, لیکن اگر آپ اس پہ تھوڑی سی ایفرٹ لگائیں کہ بھئی اس کو پہلے آپ جب بھی کوئی چیز تھوڑی سی ادھار پہ لیتے ہیں جی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پہلے واپس کرنے کا واپس بھی پلان کرنا. آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو پھر آپ یعنی بزنس میں منزلیں طے کرنا آپ نے شروع کر دی, جی ایک بزنس جی دوسرا, جی اس طرح سے جی مختلف میں, جی جی اور ماشاءاللہ کامیابی کا سفر جو ہے جی جی وہ الحمدللہ. جاری رہا. جی جی تو اس ساری پوری اسٹرگل کو آپ سمرائز کر کے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, یہ جو جی. لوگ اس طرح آپ جیسے خواب سوچ رہے ہیں, ان کو آپ کیا بتائیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی کسی سے کم نہیں. آپ اپنے آپ میں ایک خود اعتمادی پیدا کر لیں, اور قرآن پاک کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن, لیس الانسان الا ما سعی, انسان کے لیے نہیں ہے مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے. صحیح. تو آپ اگر کوشش اپنے ٹارگٹ ہائی کریں, جی کوشش کرتے جائیں, جی تو اللہ آپ کو اسی طرف لے کے جائیں گے. جی. اگر آپ نے ٹارگٹ چھوٹا سا طے کر لیا تو آپ وہیں پہ پہنچیں گے. یہ تو بڑی اچھی جی آپ کی جو ہے وہ ایڈوائز ہے. جمجد صاحب, یہ ساری جو ظاہر آپ کی سٹرگل ہے, جی اس میں آپ کو اپنی فیملی کا, اپنے عزیزوں کا بھی جو ہے وہ تعاون حاصل رہا ہوگا. جی جی تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کا آپ کی اس کامیابی میں بہت اہم کردار ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میرے والد صاحب نے بہت محنت کی, شروع دن سے لے کے ہم نے ان کو اتنی محنت کرنے دیکھا ہے کہ میں نے بہت کم ان کو سوتے ہوئے دیکھا. میں بہت ارلی اٹھتا تھا پڑھنے کے لیے, سحری سے اکثر میں 1-2 گھنٹے پہلے اٹھتا تھا پڑھنے کے لیے.
تو میں نے جب بھی اٹھا ہوں دیکھا والد صاحب تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، جی تو وہ لیکن اس سے پہلے وہ کام پہ جاتے تھے، اس کے بعد وہ کام پہ جاتے تھے. جی والدہ صاحبہ نے بہت محنت کی ان کے ساتھ. جی اس کے بعد میرے جو بڑے بھائی جان ہیں ہم، ان کی بہت خواہش تھی ہماری کامیابی کے لیے، انہوں نے محنت بھی کی. انہیں جب ایون میں نے بزنس سٹارٹ کیا ہم، تو انہوں نے اس میں مالی مدد بھی کی، اشرف صاحب نے. بھائی جان اشرف نے. جی ماشاء اللہ. جی. اور ان بٹوین بہت سارے اساتذہ کرام، ہمارے جو اساتذہ کرام تھے وہ ٹیوشن کی فیس نہیں لیتے تھے. جی عمر گل صاحب کا ٹیوشن سینٹر ہوتا تھا، جی انہوں نے کبھی ٹیوشن نہیں لی مجھ سے. ماشاء اللہ. جی. اور اس کے بعد ہم جو اگر ہم جب میں بنگلہ دیش میں تھا وہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہم، اور سید مدثر حسین شاہ صاحب وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہمیشہ وہ ہر طرح گائیڈ کرتے رہے. جی پھر سویڈن میں آئے ہم، تو آپ، طلعت بھائی ہم، اور مبشر شاہ صاحب، ان کا ماشاءاللہ ہمیشہ تعاون رہا. اور اس کے بعد جب سے شادی ہوئی ہے تو جو میری بیگم صاحب ہے اس نے ہر موقع پہ پھر میرا ساتھ نہیں چھوڑا. جو بھی میں نے کام کیا اس میں اس نے بہت ہی سپورٹیو رول کیا. یہ میں بھی بہت کہہ زیادہ. سکتا ہوں جی کیونکہ میں تو آپ جانتا ہوں جی کہ آپ جی جس مقام پہ یہاں پہ پہنچے ہیں، جی اگر آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ کا تعاون، ان کی محنت، ان کی جو ہے وہ جی سپورٹ نہ ہوتی تو جی. شاید آپ یہاں تک نہ پہنچ پاتے. تو واقعی ان کا بہت بڑا کردار ہے. میں یہ کہوں گا کہ ان کو بہت تعاون ہے. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ظاہر ہے، لیکن خدا نے ذرائع بنائے ہیں نا. جی جی جی. تو لیکن جو ان کا جو بھی میں نے فیصلہ کیا نا، جو تعاون ہے ان کا، اس میں بہت مجھے یہ سہولت رہی ہے کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایسا کر لیں. اس نے کہا اچھا یہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پوری طرح شامل ہوں. تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. کامیاب مرد کے پیچھے پہلے والدین کا پھر بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. چل امجد، ہمارا گفتگو کا سلسلہ کافی طویل ہو گیا ہے، اس لیے ہم اگلی قسط میں بنگلہ دیش، سویڈن اور بھمبر کی آپ کی جو ہے وہ یادیں تازہ کریں گے. اس لیے ناظرین اگلی قسط کو ضرور دیکھیے گا، اور اس ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنے تاثرات جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور ہمیں اگلی قسط کے لیے اجازت دیجیے.